اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند عالم کا بے پایان شکر اور اس کا انتہائی کرم کہ اس نے ہمیں اس بات کی ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے مہمان قرار پا سکیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان جو ہمارے درمیان خود چل کر آیا ہے، اپنی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کے ساتھ، ضرورت ہے کہ یہ جو موقع ہمیں 2 دن کا فراہم ہوا ہے ماہ رمضان سے پہلے، ہم ماہ رمضان کے لیے خود کو آمادہ کریں۔ یہ توفیق جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے، ہم سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر کیسا کرم کیا ہے۔ تب وقت کہ انسان کسی چیز کی اہمیت کو درک نہیں کرتا ہے، اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے، اس وقت تک اس میں آگے بڑھنے کی اور ولولے اور شوق کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ انسان اسی چیز کی طرف آگے بڑھتا ہے شوق کے ساتھ، ولولے اور لگن کے ساتھ، کہ جس کی اہمیت، ضرورت کا اسے بھرپور اندازہ ہوتا ہے، چاہے غلط چاہے صحیح۔ کبھی کبھی انسان غلط چیز کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، اسی کی طرف دوڑتا ہے، اور کبھی کبھی انسان صحیح چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے۔ ماہ رمضان آنے سے قبل پیغمبر اکرم کا جو عظیم الشان خطبہ ہے، جسے خطبہ شعبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کم و بیش آپ حضرات نے اسے سنا ہو، لیکن اس کی تکرار ہر بار ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں ایسے اہم نکات ہیں کہ جس کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ماہ رمضان کی آمادگی بھرپور طریقے سے ہو سکتی ہے۔ یہی شاید ماہ رمضان سے پہلے کے ایام تھے، 1 دن 2 دن پہلے کا زمانہ تھا کہ پیغمبر اکرم نے ایک طولانی خطبہ دیا اپنی روش کے خلاف۔ پیغمبر اکرم کے خطبات و بیانات عام طور پر چھوٹے چھوٹے کلمات ہوا کرتے ہیں، لیکن حضرت نے ایک طویل خطبہ دیا ماہ مبارک رمضان کی عظمت کے لیے۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، لوگوں تمہارے درمیان ماہ رمضان، اللہ کا مہینہ خود چل کر تمہارے درمیان تمہارے پاس آیا ہے۔ اور کیسے آیا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ تمہارے درمیان
تمہارے پاس آیا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ۔ ہوا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بافضیلت ترین مہینہ ہے تمام مہینوں کے درمیان، جس کے دن سب سے افضل دن ہیں، جس کی راتیں سب سے افضل راتیں ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیہِ إِلَىٰ ضِیَافَةِ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے، تم مدعو ہو اللہ کی مہمانی میں آنے کے لیے۔ یہیں سے سارا راز سمجھ میں آتا ہے کہ مہمانی اور میزبانی کے قوانین کیا ہیں۔ مہمان جس میزبان کے گھر میں جاتا ہے اس کے یہاں کے آداب و اخلاق سے آشنا ہوتا ہے کہ جس کے یہاں میں دعوت دی گئی ہے اس کے یہاں ہم کیسے جائیں، کس لباس میں جائیں، کون سی لینگویج وہاں استعمال کریں۔ ایک وقت ہمیں بار میں بلایا گیا، قہوہ خانے میں بلایا گیا، ہوٹل میں بلایا گیا، خوب معلوم ہے قضائی چیزیں آدمی جو جیسے چاہے جو چاہے بولے، لیکن ایک وقت ایک مقدس شخصیت کے پاس جانا ہے، وہاں دعوت دی گئی ہے تو وہاں پھر بیٹھنے کا انداز، وہاں پھر بات کرنے کا انداز، وہاں پھر کھانے پینے کا انداز سب اسی طریقے سے ہوگا جس میں تقدس ہو۔ انسان کو اگر ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ کسی کو دعوت دے تو پھر عام طریقے سے انسان نہیں جاتا ہے وہاں، پھر ایک خاص طریقے ہیں، خاص قوانین ہیں کہ اس دعوت کی رعایت کرتے ہوئے جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم مدعو خداوند متعال ہیں، اگر خداوند متعال نے ہمیں بلایا ہے، دعوت دی ہے، تو اس دعوت میں ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنی ہے جو اس کے دربار میں جانے کا تقاضا ہے، جو اس کے دربار میں پہنچنے کا طریقہ ہے۔ تم کو کیا بنایا گیا؟ اب تک تم جو بھی رہے ہو، جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں تمہیں کرامت الہی والا قرار دیا گیا۔ تو اب جب تم وہاں کے ہو گئے، اب تک اس دنیا کے تھے، اب تک یہاں زندگی گزر رہے تھے، سانس تمہاری سانس تھی، جاگنا تمہارا جاگنا تھا، سونا تمہارا سونا تھا، لیکن اب چونکہ وہاں کے مہمان ہو گئے تو انفاسکم فیہ تسبیح، اب تم سانس بھی لوگے تو تسبیح کا ثواب ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اب تم سو بھی جاؤ گے تو سونا عبادت۔ اس کا مطلب کیا؟ دن بھر آدمی ماہ مبارک رمضان میں سوتا رہے اس لیے کہ عبادت ہے؟ نہیں، کہ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس چیز میں سونا عبادت نہیں، عام دنوں میں سو جائے تو کوئی عبادت تھوڑا ہی ہے، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ سو بھی جاؤ تو عبادت ہے۔ اب اگر جاگ کر عبادت کر کے، زحمتیں برداشت کر کے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے بازار میں جا کر، دکانوں پر جا کر، آفس میں جا کر، پسینے بہا کر، گرمی کے زمانے میں روزہ رکھ کے یہ سارے کام کرتے ہو تو اس عبادت میں دوبالگی ہے، اس عبادت میں اضافہ ہے، نہیں کہ ماہ رمضان آیا ہے فقط سونے کے لیے، نہیں، اگر سو بھی جاؤ تو عبادت ہے۔ نومکم فیہ عبادت، دعاؤکم فیہ مستجاب، اس زمانے میں، اس ماہ رمضان میں ضمانت لی گئی ہے کہ تمہاری دعا مستجاب ہے۔ عملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہیں، یعنی اعمال پس فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، پس اپنے اللہ سے جو تمہارا رب ہے سچی نیت کے ذریعے سے سوال کرو، طیب و طاہر دلوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ کیا ہے کا سوال؟ یوفقکم لصیامہ، کہ وہ تمہیں توفیق دے روزہ رکھنے کی۔
بہانے بنانے کا موقع نہ ہے کہ اتنی گرمی میں روزہ کون رکھے، ہم تو فلاں کام کرتے ہیں، اتنی گرمی میں کیسے کرتے۔ بہانے بنا کے روزہ نہ چھوٹے، بلکہ تمہیں تو وتلاوت کتاب ہی، اور تمہیں توفیق دے خداوند متعال قرآن مجید کی تلاوت کی۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی اور بدترین انسان وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، اس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے کل آنے والے قیامت میں کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، تو تمہاری بھوک بھی کم ہو جائے گی، تمہاری پیاس بھی کافور ہو جائے گی۔ ختم پیاس، جب وہاں کی پیاس کو یاد کرو گے، جب انبیاء پسینے میں شرابور ہوں گے، جب اصفیاء تڑپ رہے ہوں گے شدت عطش سے، گرمی کی شدت سے، تو اس موقع کی پیاس کو یاد کرو گے تو یہ پیاس، یہ گرمی تمہیں کچھ بھی نہیں محسوس ہوگی۔ اس زمانے کی بھوک کو یاد کرو گے تو بھوک تمہارے لیے ختم ہو جائے گی۔ تصدقوا علی فقرائکم، آپ دیکھیں صدقہ دو فقراء و مساکین کو، اپنے ہی درمیان جو مومنین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو نادار ہیں، جو فقیر ہیں، ان کو تم صدقہ دو۔ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ۔ کون سی تربیت کا نظام اس ماہ مبارک رمضان میں؟ اس کا مطلب ہے فقط بھوک اور پیاس مقصود نہیں ہے، بھوک و پیاس ایک سیڑھی ہے، ایک زینہ ہے جس سے مقصد تک پہنچنا ہے۔ اپنے بزرگوں کا اس مہینے میں احترام کرو، اپنے بچوں سے پیار اور محبت سے پیش آؤ۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے سگے اور قریبی رشتہ داروں سے اس مہینے میں زیادہ میل جول رکھو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کو اس مہینے میں کنٹرول کرو۔ دیکھو جو دل میں آئے وہ نہ بول دو، غصے میں گالی گفتہ نہ کرنے لگو، دوسروں کی برائی نہ کرنے لگو، غیبت نہ کرنے، زبان۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ الْاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ، اسماء، اپنے کانوں کو، اپنی سماعتوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو جس کا سننا حرام ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، اس کا اثر غیر مسلموں تک بھی پہنچے، اس کا اثر ساری دنیا میں جو لوگ ہیں اس تک بھی پہنچے۔ وَتَحَنُّوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ كَمَا يُتَحَنَّنُ أَيْتَامَكُمْ، اس مہینے میں دوسروں کے یتیموں پر بھی، عام لوگوں کے یتیموں پر بھی اسی طریقے سے رحم و محبت سے پیش آؤ جیسے اپنے یتیموں کے رحم و کرم کرتے ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اللہ سے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اس مہینے میں نماز کے اول وقت اپنے ہاتھ کو بلند کر کے خدا سے دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی بہترین موقع ہے جب اللہ اپنے بندے پر نگاہ کرم کرتا ہے۔ نماز کا اول وقت وہ وقت ہے کہ جب خدا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے، جب وہ ان سے مناجات کرتے ہیں تو ان کی مناجات کا جواب دیتا ہے۔ یلبیہم اذا نادوہ، جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے لبیک۔ حج میں ہم لبیک کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ پکارتا ہے، ماہ رمضان میں ہم پکارتے ہیں، اللہ لبیک کہتا ہے۔ کہ میرے بندے آ، میں نے تیرے لیے دسترخوان نعمت بچھایا ہے، ہم تجھے دینے والے ہیں، کوئی اور دینے والا نہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ، جب دعا کرتے تو دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اب أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَ، تم نے اپنے نفس کو گروی رکھ دیا ہے، نفس تمہارا آزاد ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں اپنے نفس کو آزاد کرو۔ کیسے آزاد کرو گے؟ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ،
اپنے نفس کو اس مہینے میں آزاد کرو، اپنی روح کو اس مہینے میں آزاد کرو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ استغفار کے ذریعے سے، طلب مغفرت کے ذریعے سے۔ تمہاری پیٹھ تمہارے گناہوں سے بوجھل ہے، اس مہینے میں کیسے اس گناہوں کے پشتارے کو تم کنارے ہٹا کے اپنی پیٹھ کو گناہوں سے سبک کرو گے، ہلکا کرو۔ تمہیں پتہ اس لیے نہیں چل رہا ہے کہ تمہاری پیٹھ پر بوجھ ہے کہ تم مست ہو گناہوں میں۔ گناہوں کی مستی تمہیں بوجھ کا اندازہ نہیں لگانے دے رہی ہے، لیکن ذرا سا ہوش میں آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ پیٹھ ٹوٹ رہی ہے تمہاری گناہوں کے بوجھ سے، بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہے تم سے۔ ہم بتاتے ہیں تم کو آؤ ہوش میں آؤ، پیغمبر اکرم بتاتے ہیں تمہاری پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے بوجھل ہے، کیا کرو گے؟ کیسے اس سے اپنی پیٹھ کو ہلکا کرو گے، گناہوں کے بوجھ کو کنارے ہٹاؤ گے؟ فخففوا، اس بوجھ کو ہلکا کرو، بطول سجودکم، طولانی سجدے کے ذریعے سے۔ اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے طولانی سجدے کرو، لمبے سجدے کرو، تاکہ تمہارے گناہ جو تمہاری پیٹھ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں وہ ہلکے ہو جائیں۔ یہ پیغمبر اکرم، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا اپنی عزت و جلالت کے ذریعے سے کہ نماز پڑھنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا۔ ایھا الناس، لوگو، تم میں سے جو بھی من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر، اس مہینے میں جو بھی کسی کو افطار کرائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں جہنم سے برات کا نامہ اور اسے عطا کرے گا، کہے گا تم جہنم سے آزاد ہو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، کہاں سے دیں؟ کیا فرمایا؟ اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، ولو کھجور کے ایک ٹکڑے سے افطار کراؤ، ولو بشربۃ من ماء، ولو پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے سے کسی کو، اس سے تو کوئی کم نہیں ہے۔ کہیں تمہیں پیسہ نہیں دیا گیا ہے، مسجد میں افطار لگائی جا رہی ہے، اس میں افطار سجانے میں تو مدد کر سکتے ہو، پانی پلایا کا کام کیا جا رہا ہے، اس میں آگے بڑھ کے تو کام کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ جو ذمہ دار ہے فقط وہی کریں، نہیں، بلکہ تم بھی آگے بڑھ کے خدمت کر سکتے ہو، روزے داروں کی ایثار و قربانی کر کے دوسرے کو اپنے اوپر پریفرنس دے سکتے ہو، سبقت دے سکتے ہو کہ ہم بعد میں کھولیں گے، پہلے ایک بچہ جو روزہ دار ہے، ایک بوڑھا جو روزہ دار ہے، ایک جوان جو روزہ دار ہے، وہ روزہ کھول لے، پھر ہم کھول لیں گے۔ روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا، ٹائم ہے، ٹائم ہوگا خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کھانے میں کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو سبقت دے دی اپنے اوپر تو یہ روزہ افطار کرو، نہیں ہے پیسہ، لیکن عمل کے ذریعے تو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہترین بنائے گا تو کل قیامت کے دن جب پل صراط پر لوگوں کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے تو اس وقت اس کے پیر میں ثابت قدمی ہوگی، اس کے پیر نہیں لڑکھڑا۔ اس مہینے میں اپنے سگے رشتہ داروں سے رابطہ قائم کرو کہ خدا کل قیامت کے دن اس کے صلے میں تم کو جنت سے نوازے گا، اور جو اپنے رشتہ داروں سے میل جول نہ رکھے اللہ قیامت کے دن اس پر غضب کرے گا۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دعا کرو تم پر بند نہ ہو۔ اس زمانے میں شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، دعا کرو اللہ تم کو، تمہارے اوپر اسے مسلط رکھے۔ مسلسل سلسلہ ہے، اس مہینے میں ایک آیت پڑھو گے قرآن کی، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ مہینہ فرصتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خدا نے فرصت دی ہے، موقع فراہم کیا۔ اگر ان فرصتوں سے، الفرصت تمر مر السحاب، جس طریقے سے بادل گزر جاتا ہے ویسے ہی فرصت کے لمحات گزر جاتے ہیں۔ اضاعت الفرصت غصہ، فرصت کے لمحات کو برباد کرنا شرمندگی ہے۔ جب فرصت کے لمحات گزر جائیں گے تو انسان کفے افسوس بنے گا، اے کاش ہم نے اس لمحات سے فائدہ حاصل کیا۔ یہ ماہ رمضان ہمیں موقع دینے کے لیے آیا ہے، فرصت کے لمحات دینے کے لیے آیا ہے۔
7 عظیم فرصتیں اس ماہ مبارک رمضان میں ہیں جو عام دنوں میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی فرصت اس مہینے کی اپنے ارادے کو قوی کرنا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں موقع ملا ہے اپنے ارادے کو قوی کرنے کا۔ اس مہینے میں ہمارا ارادہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں اس سے بھی ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کھانا حلال، پینا حلال، سب کچھ حلال ہے، جو چیز شریعت نے حلال قرار دی ہے کھانے پینے کی، لیکن چونکہ خدا نے کہا ہے اس لیے معینہ وقت پر نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور جتنی شرائط ہے۔ بس اتنا قوی ارادہ انسان کا ہو جاتا ہے کہ گرمی کی شدت کے باوجود وہ حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ موقع غنیمت ہے کہ جو مہینہ ہم میں قوت پیدا کر دیتا ہے کہ ہم حلال چیز سے پرہیز کریں، وہ مہینہ ہم میں یہ بھی قدرت پیدا کر سکتا ہے کہ ہم حرام چیز سے پرہیز کریں۔ قوی ارادہ قوی اس مہینے میں ریہرسل کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے میں ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ارادے کو قوی کریں؟ اگر ہم 10 گھنٹے 12 گھنٹے کے لیے سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں تو آئندہ سال بھر بھی ہم سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم 10 گھنٹے 12 گھنٹے 17 گھنٹے کے لیے گٹکا پان پراگ اور اس قسم کی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو سال بھر کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر اس ایام میں زمانے میں ہم گانا بجانا یہ وہ دو میں جتنی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو سال بھر کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ قوی ارادے کی پریکٹس اس مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ہے فرصت کا۔ دوسری فرصت خدا سے تعلق برقرار کرنے کی۔ اب تک خدا سے ناآشنا تھے، نماز ہوئی نہ ہوئی، لیکن اب یہ موقع ہے کہ جہاں مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ ایکسرسائز کا مہینہ ہے خدا سے رابطے کی، دعاؤں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، شب بیداریوں کے ذریعے سے، درس کے ذریعے سے، مختلف جہاں سے خدا سے رابطہ کو برقرار کرنے کا۔ استفادہ کریں اس فرصت سے، فائدہ حاصل کریں اس فرصت سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس ماہ رمضان کے بعد بھی خدا سے ہمارا ویسے ہی رابطہ برقرار ہے۔ فرصت کا مہینہ ہے، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں۔ پروگرامنگ بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان اپنی پروگرامنگ سیٹ کرنے کا، نظام الاوقات سیٹ کرنے کا۔ ایک خاص سسٹم بن جاتا ہے انسان کی زندگی کا۔ ایک خاص وقت پر اٹھنا ہے، ایک خاص وقت پر سونا ہے، ایک خاص وقت پر کھانا ہے، ایک خاص وقت پر بھوک۔ روٹین ویز میں انسان کی زندگی آ جاتی ہے۔ اب تو 12 بجے کھایا تو کھا لیا، 4 بجے کھایا تو کھا لیا، 8 بجے کھایا تو کھا لیا، 10 بجے سو کے اٹھتے، 12 بجے ناشتہ کیا۔ روٹین نہیں تھی۔ 2 بجے 12 بجے رات میں ٹہل گئے، بمبئی والے ہیں، 1 بجے رات میں کھانا کھایا اور پھر سو گئے، پھر 10 بجے اٹھتے، 12 بجے آفس جانا، 1 بجے۔ روٹین نہیں تھی زندگی میں، لیکن اب ماہ مبارک رمضان آیا ہے، اب زندگی میں روٹین آ گئی۔ اتنے وقت سے اتنے ہی وقت کھانا ہے، اتنے وقت سے پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ میں پریکٹس کریں روٹین ویز میں زندگی گزارنے کی، ٹائمنگ سیٹ کرنے کی اپنی، کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا ہے۔ جب ہماری زندگی میں روٹین سیٹ ہو جائے گی، پروگرامنگ سیٹ رہے گی ہماری زندگی کی، تو ہماری زندگی بہت آگے ترقی کرتی چلی جائے گی۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائمنگ سیٹ نہیں ہے، اس لیے وقت نہیں بھی ملتا ہے، وقت ملتا بھی ہے تب بھی کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، تو پروگرامنگ نہیں سیٹ ہے۔ یہ مہینہ آیا ہے ہمیں درس دینے کے لیے کیسے پروگرامنگ کی جاتی ہے، کیسے پروگرام سیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ آیا ہے ایکسرسائز کے لیے، رفع قدورت، دل میں جو نفرتیں ہیں اس کو مٹانے کے لیے۔ کیسے دل سے نفرتیں مٹائی جائیں؟ رشتہ داروں کے درمیان کی نفرتیں، بچوں کے درمیان کی نفرتیں، بزرگوں کے درمیان کی نفرتیں، ماحول کے درمیان کی نفرتیں، پڑوسیوں کے درمیان کی نفرتیں، ان کی دیکھا دیکھی کی نفرتیں، نہ معلوم کیا کیا۔ یہ مہینہ آیا ہے سب سے میل جول برقرار، یہ مہینہ پریکٹس کرانے کے لیے آئے کیسے قدورتوں کو ختم کرو۔ اب تک اگر ماں باپ سے تمہاری ناچاقی تھی، جاؤ ہاتھ چوم کے کہو معاف کر دو دل کی گہرائیوں سے۔
کدورت دل سے نکال دو. اب تک اگر ماں باپ کو ستایا اس مہینے میں ماں باپ کو راضی کر لو. اگر بھائی بہن کو ستایا ہے تو اس مہینے میں راضی کر لو. دل سے کدورت نکال دو. پریکٹس کرو مسلسل. قناعت کی پریکٹس اس مہینے میں. قناعت کی پریکٹس. جو ملا ہے اس پر اکتفا کرنے کی کوشش. اور سب سے اہم بات جو ساتویں اس مہینے میں پریکٹس کی, ولایت اہل بیت اطہار سے مستحکم رابطہ برقرار کرنے کی پریکٹس. یہ پورا مہینہ جو ہے وہ ولایت و غیبت کا مہینہ ہے. آپ دیکھیں یہ دعا پڑھتے ہیں آپ, اغنک اللہ فقیر اشبک اللہ جائے, اس ماہ مبارک رمضان کی ہر نماز کے بعد جو بات, کیا مطلب ہے؟ یہ ولایت ہے, یہ ظہور کی دعا ہے. اس لیے کہ کائنات میں تمام انسانیت کو اسی وقت سکون ملے گا جب وہ آئے گا جس کا وعدہ خدا نے کیا. ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں کسی کو سکون نہیں. آپ شب قدر دیکھیں, شب قدر کی دعا ولایت ہے. یہ تو اللہم کل ولی جو آپ پڑھتے ہیں وہ شب قدر میں وارد ہوئی, شب 23 ماہ مبارک رمضان. اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے, اس لیے عظمت ہے کہ ایک قرآن نازل ہوا ہے, ایک قرآن نے عروج کیا ہے. قرآن صامت نازل ہوا ہے, قرآن ناطق نے عروج کیا ہے. یہی ہے یہ مہینہ. ولایت کو اپنے دلوں میں مستحکم کرنے کا مہینہ ہے. پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ولایت اہل بیت اطہار کو, محبت اہل بیت اطہار کو اپنے دلوں میں مستحکم کیا جائے کہ جس کا نتیجہ سامنے دکھائی دے. کیا مانگے اس مہینے میں؟ مانگنے کو بہت کچھ ہے. پیغمبر اکرم بتائیں گے کیا مانگو. وہ جو بتا رہے اہم نقطہ وہ مانگیے, بقیہ چیزیں تو اس کے صدقے میں خود بخود مل جائے گا. جب چاند دیکھا پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک رمضان کا تو جو دعا کی ہے وہ کیا کی؟ اللہم 7 چیزیں. وقت نہیں کہ توضیح پیش کریں آپ کے سامنے. 7 چیزیں پیغمبر اکرم دعائیں ہلال ماہ مبارک رمضان میں مانگتے. اللہم احلہ علینا, ہلال یعنی آشکار ہونا, حاصل ہونا. ہلال چاند جو نکلتا ہے باریک ہو کر اور پھر آہستہ آہستہ کمال کی منزلوں تک پہنچتا ہے. یہ جو چاند دیکھا ہے تو ہم میں کس طریقے سے ترقی ہو, کیا؟ بالامن. سب سے پہلی دعا جو پیغمبر اکرم کی حاجت ہے وہ امن کی حاجت ہے, پیس کی حاجت ہے. اس مہینے کی دعا میں سب سے پہلی دعا کہ ماحول امن و امان رہے, فتنہ نہ پھیلے, ناامنی نہ ہو. لا نعمت اہنا من الامن, سب سے بڑی نعمت امن کی نعمت ہے. دوسری تمنا جو پیغمبر اکرم کی اس مہینے میں ہے وہ ہے ایمان. الامن والایمان, ایمان کی تمنا ہے کہ اس مہینے میں ایمان مستحکم ہے. والسلامات, تیسری حاجت پیغمبر اکرم کی سلامتی, ایک دوسرے کی سلامتی, ماحول کی سلامتی, دین کی سلامتی, عقیدے کی سلامتی, کردار کی سلامتی, نہ معلوم کیا کیا. یہ دعا. والاسلام, دین اسلام کے قوانین پر سر جھکا دینا. میرا دل کہتا ہے, میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے, یہ سب ختم. خدا کیا کہتا ہے, معصومین کیا کہتے ہیں, علماء اس کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں, یہ ہم کیا کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری حقیقت ہی نہیں کچھ کہنے کی. جو کہہ سکتا ہے خدا کہہ سکتا ہے, اس کا رسول کہہ سکتے ہیں, ائمہ کہہ سکتے ہیں, اور علماء وہی کہہ سکتے ہیں جو خدا اور رسول نے کہا ہے. ورنہ علماء اگر خدا اور رسول سے ہٹ کر کہیں تو پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کوئی ممبر پر آتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی کی حقیقت ہے جو خدا اور رسول کے بارے میں بولے. اسلام والعافیہ, مختلف جہتوں سے عافیت. والعون علی الصلاۃ, اس مہینے میں دعا کرو کہ خدا نماز کی توفیق ادا کرے. مدد مانگو خدا سے کہ خدایا مجھے نماز کی توفیق دے اس مہینے میں.
والصیام، دعا مانگو کہ مدد کر کے ہم روزہ رکھ سکیں، وتلاوت القرآن، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ 7 فرصتیں اور یہ 7 حاجتیں آج مقدمے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آئندہ کی گفتگو میں انشاءاللہ کل سے جو گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے وہ فقط اسی خطبہ شعبانیہ کے ایک جملے پر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ، جو درس آپ کے سامنے رہے گی۔ وَقَّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنے بچوں پر سے محبت سے پیش۔ تربیت اولاد میں محبت کا عنصر کیا ہے؟ سیرت پیغمبر اکرم میں بچوں سے محبت، بچوں کی تربیت میں محبت کا، اور یہ محبت بچوں سے پہلے کس سے محبت کی جائے کہ اس کے نتیجے میں بچوں سے محبت کی جائے۔ بس یہی جب سلسلہ باقی رہے گا تو ہماری زندگی کا ہے۔ بس ہماری گفتگو کا موضوع کل سے انشاءاللہ تربیت اولاد سیرت پیغمبر اکرم میں اس حدیث شریف کے ایک جملے سے وَقَّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، یہی اگر ہم سمجھ جائیں، آج کے یہ بچے جو آئے ہیں یہاں الحمدللہ یہی اپنی اہمیت کو سمجھ لیں، ماں باپ ان بچوں کی اہمیت کو سمجھ لیں، ان کے وقار اور ان کی محبت اور ان کے پیار کو سمجھ لیں، تو انہی سے جو معاشرہ تشکیل پائے گا، جو سوسائٹی اور سماج تشکیل پائے گا، ایک کامیاب سماج، ایک کامیاب معاشرہ دنیا میں سامنے آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری اس گفتگو سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی 7 فرصت اہل بیت اطہار سے رابطہ، ولایت اہل بیت اطہار سے مستحکم رابطہ۔ اب پھر ہم گنا دیتے ہیں آپ کو۔ 1 تقویت ہے نا، تقویت ارادہ، خدا سے تعلق، پروگرامنگ، رفع قدورت، قناعت، اور ایک چیز سب سے بڑی جو ہے کہ صلہ رحم، وہ شاید چھوٹ گیا ہوگا بیچ میں ہم نے کہا، صلہ رحم، اپنے خاص رشتہ داروں سے رابطہ، اور ساتھ میں وہی ولایت سے مستحکم رابطہ، 7 چیزیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور کسی کو کوئی اگر کوئی سوال ہے تو اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پالنے والے اس آنے والے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے، ان تمام برائیوں سے ہمیں دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو اس مہینے میں دور رکھنا چاہتا ہے۔ مالک اس غیبت کے زمانے میں ہمیں ویسا بنا دے جیسا تیرا ولی حق چاہتا ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے اس ماہ رمضان کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام اللہ المجید کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مہینے کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صلہ رحم کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو محترم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے اس مہینے کے صدقے میں، اس مہینے کی عظمت و رحمت و برکت کے صدقے میں ظالموں خصوصاً داعش دہشت گرد گروپ کو صف ہستی سے نیست و نابود فرما۔ عراق اور تمام دنیا کے مظلوموں کو جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، انہیں ظالم دہشت گرد گروہ کے سامنے غالب قرار دے۔ مالک دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ مالک اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں حج بیت اللہ اور اتباط عالیات کی زیارت سے مشرف فرمانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔
مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ساری مصیبت غیبت کی وجہ سے ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک